ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کریں، کتنے لوگوں کی زمینوں پر ہم نے قبضے کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے پاور اور اپنی حیثیت سے دبا کر رکھا ہوگا، کتنے یتیموں کا حق مارا ہوگا، اور کتنے لوگوں کا ہم نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی 2 لاکھ روپے کی زمین ہے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، باپ انتقال کر چکا ہے، بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرانا چاہتا ہے، اس کی زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، لیکن ہم اب خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے، اب وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے زمین بیچے گا اور مجبوری میں 2 لاکھ کی زمین 1.5 لاکھ میں دے گا۔ ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ آتا ہے، بھائی صاحب میری ماں بیمار ہے، کیا یہ زمین میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ لیں گے؟ آپ نے کہا لے لوں گا، لیکن آج کل زمین کی قیمت بڑی کہاں ہے، لاک ڈاؤن کے بعد حالت خراب ہے، یہ ہم نے بہانہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے صاحب 2 لاکھ، ہم جانتے ہیں 2 لاکھ اس کی قیمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہی مجبور ہے 1.5 لاکھ میں دے گا، اور ہم 1.5 لاکھ میں لیتے ہیں، اور وہ بیچارہ مجبوری میں 1.5 لاکھ میں بیچتا ہے۔ کبھی آپ کو ترس آیا اس کے اوپر؟ کبھی آپ کو ترس آیا کہ اس کی ماں بیمار ہے، چلو 2 لاکھ کی زمین 2.25 لاکھ لے لیں؟ کبھی سوچا 2.5 لاکھ میں لے لیں، ہماری زمین کی قیمت تو بڑھی جائے گی 2-4 سال میں، لیکن بیچارہ اس کی ماں کا علاج تو اچھا ہو جائے گا؟ کبھی ہمارے دل میں تصور آیا؟ نہیں، 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ کی زمین میں خریدنے والوں، اللہ کی قسم امانت میں خیانت بھی یہ بھی لکھی جائے گی۔ آپ یہ مت کہیے کہ اس نے تو اپنی خوشی سے دیا ہے، وہ راضی تھا، اس نے تو سودا طے کر کے دیا ہے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے 2 لاکھ کی زمین ہے، وہ 1.5 لاکھ میں مجبوری میں دے رہا ہے، اور آپ لے رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ 50,000 روپے کا ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا، شریعت کے دائرے میں یہ سودا خوشی کا نہیں مانا جائے گا۔ یہ چودھریوں سن لو، اور گاؤں کے ساہوکاروں، غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھانے والوں، مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں، بچو گے نہیں قیامت کے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو، سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں، سر تا پا نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک یہ سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے۔ ایک ایک دن کر کے انسان کی زندگی جو جو گزرتی جا رہی ہے، وہ اپنی قبر کے، اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دھیرے دھیرے یہ اپنی جہنم کے قریب ہوتا چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا انسان کا نقصان اور کیا ہوگا کہ وہ ایک 2 سال گزارتا جا رہا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی، تو 4 کام اپنے اندر پیدا کر لو: ایمان، نمبر 2 عمل صالح، حق بات کہنا ہر حال میں، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز ایمان۔ ایمان کیسا؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے۔ ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار۔ عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے غیر مسلم لوگ بھی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ذرا بمبئی چلے جاؤ، ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی مدد کرنے والوں کی۔ کینسر پیشنٹ والوں کو مدد کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی سنستھائیں آتی۔ لو صاحب کتنا کا خرچہ؟ 4 لاکھ، لو 3 لاکھ ہم دے رہے ہیں، لو 2 لاکھ ہم دے رہے ہیں ہماری طرف سے۔ کوئی پھل لے کے چلا آ رہا، کوئی کھانا لے کے چلا آ رہا، کوئی کچھ کرتے ہوئے۔ کتنا اچھا کام ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔